السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کافی منفرد اور سبق آموز ہے۔ یہ کہانی جب میں نے سنی تو اس نے مجھے بھی حیران کر دیا۔ کبھی کبھی ہم بغیر سوچے سمجھے بول جاتے ہیں، ہم نہیں جانتے ہیں کہ اس کا کیا نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ یہ کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ یہ کہانی دلاور نے ہم سے حویلی لکھا سے شیئر کی ہے۔ آئیے کہانی کو دلاور کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام دلاور ہے۔ ہم اوکاڑا کے قریب بنے قصبے حویلی لکھا کے پرانے رہائشیوں میں سے ہیں۔ میرے دادا ہجرت کر کے یہاں آ بسے۔ اس وقت میرے ابا 8 اور چچا 6 سال کے تھے۔ حویلی لکھا میں ہمارے خاندان نے آہستہ آہستہ پاؤں جما لیے۔ جو زمین دادا کو کلیم میں ملی تھی وہ اتنی تو نہ تھی جتنی وہ ہندوستان میں چھوڑ کر آئے تھے۔ پہلے تو دادا نے اکیلے ہی بہت محنت کی، پھر وقت گزرا، اب میرے والد اور چچا دادا کی مدد کرنے کے لائق ہو گئے۔ پھر دادا، میرے والد اور چچا نے بہت محنت کی۔ وہ دور اچھا تھا، مرد کھیتی باڑی کرتے اور میری پھپھو گھر میں دادی کی مدد کیا کرتی تھی۔ اپنی زمینوں کے ساتھ ہی دادا نے ایک کچا پکا گھر بھی تعمیر کر لیا تھا۔ وقت کے ساتھ وہ کچا گھر ہماری زمینوں کی خوشحالی کے ساتھ ساتھ پختہ ہوتا چلا گیا، لیکن آج بھی ہمارے گھر کے مرد اپنی زمینوں پر اتنی ہی محنت کرتے ہیں۔ ایک رات کھیتوں کی پہرےداری کے لیے چچا باہر چارپائی ڈال کر سو جاتے اور ایک رات ابا۔ ہمارے ابا سنجیدہ مزاج تھے جبکہ چچا بہت بولتے تھے۔ ان کو ہر بات میں مخول کرنے کی عادت تھی۔ ایک عادت اور ان میں بڑی ہی خراب تھی، وہ 2 کی 4 لگا کر بتاتے۔ دادا اکثر ان کو سمجھاتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے، نیاز دین، یہ اچھی عادت نہیں ہے، تو کسی دن بڑا نقصان اٹھائے گا۔ لیکن وہ کہاں سنتے تھے۔ دادا جب ان کو ابا کی مثال دیتے تو نیاز چچا اور چڑ جاتے۔ گھر کے پرسکون ماحول میں جب بھی ہلچل ہوتی تو وہ نیاز چچا کے کسی کارنامے کے بدولت ہی ہوتی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میری پھپھو کی شادی دادا کے ایک دوست کے گھرانے میں ہو گئی۔ شادی ہو کر وہ پاک پتن چلی گئی تھی۔ بیٹی رخصت کرنے کے ساتھ گھر میں بہو بھی لے آئے۔ اب چھوٹے چچا شادی کے لیے رہ گئے تھے۔ دادا ان کی بھی شادی کرنے کا سوچنے لگے، حالانکہ ابھی پھپھو اور ابا کی شادی کو سال ہی ہوا تھا۔ اب کی بار جب فصل تیار ہوئی تو دادا نے خاص اپنی اکلوتی بیٹی کا حصہ نکالا۔ کچھ سوغاتیں دادی نے ان کے لیے تیار کی اور چچا نیاز کو دادا نے خوب ساری نصیحتوں کے ساتھ بیٹی کے سسرال روانہ کیا۔ یہی طے تھا کہ چچا نے سامان پہنچا کر ایک دن رک کر آ جانا تھا۔ پہلا دن تو ملنے ملانے میں ہی گزر گیا۔ بہن کے سسرال والے بہت اچھے تھے، خوب آؤ بھگت کی۔ چچا نے نوٹس کیا کوئی بھی ان کو اکیلا نہیں چھوڑ رہا تھا۔ پھپھی بھی گھر والوں کے ساتھ ہی ان کے پاس بیٹھی تھی۔ وہ جو رویہ محسوس کر رہے تھے وہ ان کو عجیب لگ رہا تھا۔ رات ہوئی تو خواتین اپنے کمرے میں چلی گئی۔ چچا کی چارپائی باہر بڑے صحن میں املی کے درخت کے ساتھ ہی لگا دی گئی۔ ان کے ساتھ ہی پھپھو کا دیور اسلم اور ان کے سسر کی چارپائی تھی۔ اسلم نے خاص طور پر ایک لالٹین کی لو مدھم کر کے چچا کی چارپائی کے پاس رکھ دی اور ان کو بالخصوص کہہ بھی دیا کہ اگر رفع حاجت کے لیے جانا ہو تو مجھے جگہ لینا، اکیلے کھیتوں میں نہیں جانا۔ جب اسلم نے کھیتوں میں اکیلے نہ جانے والی بات کی تو چچا اس کی اس بات پر شروع ہو گئے، لگے قصے سنانے کہ وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتے، بلکہ ایک دفعہ تو انہوں نے اپنے کھیت میں
पिछल पहरी भी देखी। गांव देहातों में पिछल पहरी, सर कटा, ये वाले किस्से सुनने में आ ही जाते हैं। असलम ने उनकी बात पर यकीन भी कर लिया, बल्कि वो तो उनसे खासा मुतासिर हो गया। चचा ने अपनी बातों से एक अच्छा खासा झूठा किस्सा घर डाला। वो बोलते जा रहे थे, असलम ये चीजें बस हमारी एक आयतल कुर्सी की मार है। मजीद इजाफा अपनी बात में यह किया कि उनके पास एक खास दुआ है जो उनको किसी बुजुर्ग ने दी थी। उस वजह से कोई भी चीज उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। यहां तक कह दिया, अगर रात को किसी को खेतों में जाना हो तो वो उनको जगा दे। वो ये नहीं जानते थे जिस दरख्त के पास बैठकर वो लंबे लंबे दावे कर रहे थे, कोई और भी उनकी ये बातें सुन रहा था। फिर महफिल बर्खास्त हुई और शुक्र है कि हो गई, वरना असलम ने तो चचा का मुरीद बन जाना था। सब सोने लेट गए। देहात के लोग रात को जल्दी सो जाते हैं। रात के दूसरे पहर चचा की आंख खुल गई। उनको हाजत महसूस हो रही थी। पहले सोचा लालटेन उठाकर अकेले ही निकल जाएं, लेकिन फिर असलम को हिला डाला। वो जवान फौरन उठ गया। असलम आओ, चलो खेत में चलते हैं। भाई तुम्हारा इलाका है, ऐसा ना हो कि मैं रास्ता भूल जाऊं। ये बात तो सच थी, ये इनका गांव नहीं था कि कहीं से भी निकलते और घर पहुंच जाते। असलम भी तैयार हो गया और लालटेन असलम ने हाथ में उठा ली और चचा ने हाथ में लोटा ले लिया। दोनों आहिस्तगी से घर की दहलीज अबूर कर गए। असलम और नियाज चचा आहिस्ता आहिस्ता खेतों की तरफ बढ़ने लगे। रात का सन्नाटा था, सिर्फ झींगरों की आवाजें आ रही थी। लालटेन की मध्यम रोशनी में कच्चा रास्ता साफ दिखाई दे रहा था। इमली के दरख्त के साए अब और भी गहरे हो चुके थे, जैसे कोई बड़ी शय वहां छुपी बैठी हो। एक चीज चचा ने महसूस की, वो ये कि जैसे उनके पीछे भी कोई चल रहा है, लेकिन वो इस गुमान में थे शायद ये असलम के कदमों की आवाज है। फिजा में ज्यादा सन्नाटा महसूस हुआ तो चचा ने दोबारा अपने बहादुरी के किस्से शुरू कर दिए। देखो असलम, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है। ये सब हमारी हिम्मत का इम्तिहान होता है। असलम खामोशी से लालटेन को थामे उनकी बातें सुनता जा रहा था। जैसे ही दोनों खेतों के करीब पहुंचे, चचा ने असलम के हाथ से लालटेन ले ली। वाज़े तौर पर दोनों ने महसूस किया, दरख्तों की शाखें सरसराहट के साथ हिलने लगी। असलम ने संजीदगी से कहा, नियाज भाई, ये हवा अचानक तेज चलने लगी है। चचा ने मजाक में कहका लगाया, अरे भाई, हवा भी डर गई होगी कि नियाज दीन आ रहा है। वो हंसते हुए आगे बढ़े, तुम रुको, मैं आता हूं। चचा एक हाथ में लालटेन और दूसरे हाथ में लोटा उठाए खेतों के अंदर की तरफ चल दिए। अंदर पहुंचकर लालटेन साइड पर रखी ही थी कि अचानक लालटेन की रोशनी मध्यम होने लगी, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता उसकी रोशनी चूस रहा हो। चचा ने लालटेन की लो को ऊपर करने की कोशिश की तो वो बुझ गई। अब ये क्या मुसीबत थी। चचा झल्लाए तो बहुत। असलम ने भी दूर से रोशनी पर नजर रखी हुई थी। लालटेन बुझने पर उसने जोर से आवाज लगा डाली, नियाज भाई, क्या हुआ। चचा ने जवाबन जोरदार आवाज में उनको जवाब दिया, ये बंद हो गई है, तुम परेशान ना हो, मैं फारिग होकर आता हूं। उनको अंदाजा था वो ज्यादा अंदर नहीं आए थे। सोचा पहले फारिग हो ले, फिर अंदाजे से उसी सिंध में वापसी को पलट जाएंगे। और फिर जब वो लोटा और लालटेन उठाकर वापसी के लिए पलटे तो एक वाज़े नस्वानी कहके की आवाज ने उनको चौंका दिया। और फिर सरगोशियों की आवाजें, जैसे लोग आपस में बातें कर रहे हो। उन्होंने कुछ
غلط گمان یوں بھی نہیں کیا، یہ کھیت ہے، جیسے وہ لوگ آئے ہیں تو کوئی اور بھی آ سکتا ہے۔ وہ ان آوازوں کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھے۔ ایک تو اندھیرا، وہ جس سرے سے داخل ہوئے تھے شاید وہ غلط سمت مڑ گئے۔ جب راستہ سمجھ نہ آیا تو اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارنے کے بجائے انہوں نے اسلم کو آواز دے ڈالی، اسلم تم کس طرف ہو؟ اس کا جواب ان کو اپنے بائیں طرف سے آیا، نیاز بھائی اس طرف۔ وہ مطمئن سے اس رخ پر چل دیے۔ اب ان کو ایسا لگا جیسے ان کے پیچھے بھی کوئی چل رہا ہے۔ چچا اپنے قدموں میں تیزی لے آئے۔ اس وقت تک بھی وہ یہ سوچ رہے تھے کہ شاید اندھیرا اور یہ ماحول ان کو وہم ہو رہا ہوگا، لیکن نہ وہ اتنے اندر آئے تھے اور نہ ہی راستہ اتنا لمبا تھا، لیکن ان کو نہ اسلم ملا نہ کھلا راستہ جس سے وہ ان کھیتوں میں داخل ہوئے تھے۔ اب تو ان کے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ انہوں نے گھبرا کر اسلم کو آوازیں دے ڈالی۔ اب جو جواب آیا وہ مخالف سمت سے تھا۔ نیاز بھائی کہاں ہے؟ میں اس طرف ہوں۔ چچا گھبرا کر اس طرف بھاگے، لیکن اندر ہی اندر بھاگتے جا رہے تھے۔ نہ اسلم مل رہا تھا نہ ہی راستے کا سرا مل رہا تھا۔ لوٹا اور لالٹین ان کے ہاتھ سے گر چکے تھے، اور پھر اس سے پہلے وہ تھک کر بیٹھ جاتے اچانک راستہ مل گیا۔ چاند کی ہلکی روشنی میں ان کو وہ سرا مل گیا، ورنہ تو گھپ اندھیرے اور سناٹے کا راج تھا۔ وہ اس کھیت سے باہر نکل آئے۔ یہ ایک کھلی جگہ تھی، لیکن یہ وہ جگہ نہیں تھی جہاں سے یہ آئے تھے۔ انہوں نے پہلے تو شکر کا سانس لیا اور اسلم کو آوازیں دے ڈالی، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ چچا نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی ہی تھی کہ ان کو کچھ فاصلے پر ایک مرد اور عورت ہاتھ میں لالٹین تھامے جاتے دکھائی دیے۔ وہ سب بھول بھال کر ان کے پیچھے لپکے، ان کو آوازیں دیں تو وہ رک گئے۔ چچا کی تو سانس پھول رہی تھی۔ انہوں نے بمشکل ان کو بتایا، میں چودھری صاحب کا مہمان ہوں، راستہ بھول گیا ہوں، آپ میری مدد کریں، مجھے راستہ بتا دیں۔ چچا کی اتنی باتوں کے جواب میں اس آدمی نے بس اتنا کہا، آؤ ہمارے ساتھ۔ چہرہ تو چچا نے ان دونوں کا نہیں دیکھا۔ عورت نے گھونگھٹ نکالا ہوا تھا اور مرد وہ بھی اندھیرے میں کھڑا تھا۔ چچا ان کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ اب جو کچھ چچا کے ساتھ ہوا تھا، چچا کو احساس ہو گیا تھا کہ کچھ گڑبڑ تو ہے، لیکن چچا تو چچا تھے، وہ خاموش کہاں رہ سکتے تھے۔ اس سارے واقعے کو چچا نے اس آدمی کے پیچھے چلتے اس کو بتانا شروع کر دیا، لیکن اس نے کچھ خاص جواب نہیں دیا۔ چلتے چلتے ابھی کچھ ہی پل گزرے ہوں گے، چچا کو احساس ہوا جیسے وہ ایک ہی جگہ پر گھوم کر دوبارہ وہیں آ گئے ہیں، لیکن یہ بات انہوں نے اس آدمی کو نہیں کہی۔ وہ اب صحیح معنوں میں شدید خوف کا شکار ہو گئے تھے۔ انہوں نے دل ہی دل میں کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ دونوں جو ان کے آگے کچھ فاصلے پر چل رہے تھے ایک دم رک گئے۔ بغیر پلٹے اس مرد نے زوردار کہکا لگایا اور بولا، کیوں نیاز دین، تم تو ڈرتے نہیں ہو، پھر کلمہ کیوں پڑھ رہے ہو؟ بس اس سے آگے چچا کا دل برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بے ہوش ہو گئے، نہ جانے کتنی دیر بے ہوش رہے۔ جب ہوش آیا تو سورج نکل آیا تھا۔ وہ املی کے درخت کے پاس اسی چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے اور سب لوگ ان کے اطراف پریشان بیٹھے تھے۔ چچا تو خوف کے مارے بول ہی نہیں پا رہے تھے۔ پھپھو نے ان کو بتایا، رات اسلم کھیتوں میں چلا گیا تھا۔ جب وہ واپس آیا تو چچا بستر پہ نہیں تھے۔ کچھ دیر تو اس نے انتظار کیا۔ جب وہ نہ لوٹے تو لالٹین لے کر ان کو ڈھونڈنے نکل پڑا۔ چچا اس کو کھیتوں کے پاس ہی
بے ہوش پڑے مل گئے۔ یہ تو شکر تھا کہ اس کا ایک دوست پاس ہی رہتا تھا۔ اسلم بھاگ کر اس کو بلا لایا۔ وہ لوگ ان کو اٹھا کر لائے، لیکن چچا نے ان سب کے لاکھ پوچھنے پر بھی کسی کو کچھ نہ بتایا اور وہاں سے فوراً حویلی لکھا کے لیے نکل پڑے۔ اسلم خاص طور پر ان کے ساتھ ان کو چھوڑنے آیا۔ جب وہ گھر پہنچے تو بخار میں جل رہے تھے۔ یہاں آ کر تو وہ نیند بے ہوش ہو گئے۔ رات کو ڈر کر اٹھ جاتے۔ دادا نے باقاعدہ کہیں سے ان کا علاج بھی کرایا۔ ان کے بازو پر نقش باندھا گیا، تب جا کر وہ صحیح ہوئے۔ جو ان کے ساتھ ہوا انہوں نے دادا کو بتایا۔ اسی دن کے لیے تو دادا سکھاتے تھے کہ فالتو نہ بولا کرو۔ جب ہم بچے بڑے ہوئے تو یہ واقعہ ہمیں خود چچا نے ہی بتایا۔ اس دن کے بعد وہ شیخی بگاڑنے سے توبہ کر چکے تھے۔ اگر اس رات چچا کے ساتھ اسلم نہیں گیا تھا تو کون گیا تھا؟ جنہوں نے چچا کا علاج کیا ان کا کہنا تھا چچا نے کسی ایسی جگہ بیٹھ کر کچھ کہا جو اس مخلوق کو ناگوار گزرا، تبھی اس نے ان کا پیچھا پکڑ لیا۔ وہ تو چچا کی جان بچ گئی۔ پپو کے گھر کے اس املی کے درخت پر جنات کا پورا خاندان آباد تھا۔ وہاں مختلف باتوں کا ہونا معمول کی بات تھی۔ وہ لوگ چچا کا خیال اسی لیے رکھ رہے تھے کہ ان کے ساتھ کچھ ہو نہ جائے، لیکن انہوں نے خود ان کو دعوت دے ڈالی۔ دوستو، واقعہ کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔